آج ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 17 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی بات جو پہلی نظر میں ایک پہلی لگتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی ہدایت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے ایک 1400 سال پرانی پہیلی سے، اور یہ ہمیں ملتی ہے مشہور کتاب نہج البلاغہ میں۔ یہ صرف ایک قول نہیں، بلکہ زندگی کو سمجھنے کا ایک پورا سبق ہے۔ تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ دراصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص ہدایت تھی، ایک ایسی بات جس نے اس وقت کے لوگوں کو بھی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اپنے بڑھاپے کو دور کرو۔ اب یہ سننے میں تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب کوئی اپنا بڑھاپا آخر کیسے دور کر سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ اب یہاں آ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی بڑھاپے کو دور کرنے کا یہودیوں سے مشابہت نہ کرنے سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو آخر ان دو بظاہر الگ الگ باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس حکمت کی گہرائی تک لے کر جائے گا۔ تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے ایک قدیم سوال، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا اصل مطلب کیا تھا؟ تو یہ ہے وہ مکمل قول جس پر ساری بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اپنے بڑھاپے کو یعنی بالوں کو رنگ کر دور کرو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ الفاظ تو سادہ ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو سیاق و سباق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اور کئی سالوں بعد لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس قول کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے حصے پر لے آتا ہے، امام علی کا سیاق و سباق پر مبنی جواب۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے وقت، جگہ اور حالات کسی بھی بات کے معنی بدل سکتے ہیں۔ یہاں امام علی کا جو تجزیہ ہے نا، وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ وہ دونوں زمانوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں دین چند لوگوں تک ہی محدود تھا، لیکن اب یعنی ان کے اپنے دور میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور یہ بہت مضبوطی سے قائم بھی ہو چکا ہے۔ تو ان بدلے ہوئے حالات کی بنیاد پر امام علی نے ایک بہت اہم نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہر شخص اپنے عمل میں آزاد ہے۔ مطلب صاف تھا، بالوں کو رنگنے کی جو ہدایت تھی وہ کوئی ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا، بلکہ ایک خاص وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پیغمبر اسلام نے یہ ہدایت دی ہی کیوں تھی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ چلیں اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس ہدایت کے پیچھے دو بڑی اسٹریٹجک وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو ان کی ایک الگ پہچان بنانا ضروری تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دشمنوں کے سامنے ایک مضبوط اور جوان قوم کی تصویر پیش کی جائے، کیونکہ اس زمانے میں سفید بالوں کو ایک طرح سے کمزوری کی نشانی سمجھا جا سکتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ یہ ہدایت ایک خاص وقت اور ایک خاص چیلنج کا ایک بہت ہی پریکٹیکل حل تھی۔ یہ صرف کوئی ظاہری عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے گہرے مقاصد تھے۔ اور یہی بات ہمیں ایک ایسے اصول کی طرف لے جاتی ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ یہ سفر بالوں کو رنگنے جیسی ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہو کر ایک زندہ حکمت کے بڑے سبق تک پہنچتا ہے۔ اس اصول کو ہم کہہ سکتے ہیں سیاق و سباق کی حکمت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم یا ہدایت اپنے حالات سے جڑی ہوتی ہے، اور جب تک ہم اس کے پیچھے کی وجہ یعنی کیوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم اسے صحیح طریقے سے اپنا نہیں سکتے۔ تو اب یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اصل سبق بالوں کو رنگنے کے بارے میں تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک مثال تھی۔ اصل سبق تو ایک سخت، بے لچک اصول اور ایک زندہ، حالات کے مطابق ڈھل جانے والی حکمت کے فرق کو سمجھنے کا ہے۔ امام علی کی یہ وضاحت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل دانائی آنکھیں بند کر کے کسی بات پر عمل کرنے میں نہیں، بلکہ اس کے مقصد اور وقت کو سمجھنے میں ہے۔ نہج البلاغہ ایسی ہی گہری حکمتوں سے بھری ہوئی ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اگلی حکمت کی ایسی ہی دلچسپ وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔